کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھیں، سنت مؤکدہ ہے۔ انتہائی کوئی مجبوری ہو تو انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں، انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر مجبوری بھی نہیں ہے پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی پکڑ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ اسلام نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے، شریعت نے جتنے بھی عبادات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عبادات کا حکم دیا ہے، تقریباً تمام عبادتوں کے اندر اجتماعیت ہے، تمام عبادتوں کے اندر اجتماعیت ہے۔ نماز کو دیکھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فضیلت ہے۔ عیدین کو دیکھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فضیلت ہے۔ اور حج جیسی عظیم عبادت کو دیکھ لیں تو جماعت کے ساتھ جناب سارے اجتماعیت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے زکوٰۃ کو دیکھ لیں، سارے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور سارے نکال کر ساری زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس طریقے سے رمضان کی عبادات کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، ہیں بھئی، رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہیں، رمضان میں عبادات کی جاتی ہیں۔ ان تمام عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو رکھا ہے۔ اب اجتماعیت کو رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اجتماعیت کو رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب ایک چیز مل کر کی جاتی ہے نا جی، تو پھر اس کے اندر نہ کوئی کالا ہوتا ہے، نہ کوئی گورا ہوتا ہے، نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ کوئی غریب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی رواداری کے لیے، آپس میں باہمی تعلق کے لیے اور معاشرتی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے اندر اجتماعیت کو رکھا ہے کہ ایک تو عبادت کریں اور آپس میں بھی ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کے گھر دور دور ہیں، لیکن ان کے تعلق مسجد میں آ کر بنتے ہیں، ان کی جان پہچان مسجد میں آ کر ہوتی ہیں۔ تو یہ فوائد جماعت کے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کا آپس میں ایک تعلق بنے، ایک تو آپس میں تعلق بن جائے اور دوسرا خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ بن جائے، خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ بن جائے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے عبادتوں کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، ایک ہی صف کے اندر جناب بریگیڈر بھی کھڑا ہے اور اسی صف کے اندر اس کا ملازم بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف کے اندر فیکٹری کا مالک بھی کھڑا ہے اور اسی صف کے اندر اسی کے ساتھ اس کا نوکر بھی کھڑا ہے، اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک ذات کی عبادت کر رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں اور ایک زمین کے اوپر ہے۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی تو اسلام کا سبق ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہا ہے کہ جس طرح تم نمازوں کے اندر اتحاد پیدا کرتے ہو، نمازوں کے اندر اتفاق پیدا کرتے ہو، نمازوں کے اندر اپنی صفوں کو درست رکھتے ہو، نماز کے اندر ایک ذات کی عبادت کرتے ہو، نماز کے اندر ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، ایک چھت کے نیچے اور ایک زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہو، اسی طریقے سے باقی زندگی میں بھی اسی طریقے سے رہا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حکمت ہے، ایسا سبق کسی مذہب نے دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم کر دیتے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھے تو یہ انتہائی آسان تھا، یہ انتہائی آسان تھا، مسجد بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس کو چلانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس کے اخراجات اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی، آسانی ہوتی، ہر شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا اور پھر ریاکاری کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہوتا، معاملات آرام سے نبڑ جاتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم کرتے کہ بھئی حج کے لیے ہر ملک کے لوگ علیحدہ علیحدہ آئیں، ہر علاقے کے لوگ علیحدہ علیحدہ آئیں، تو پھر یہ بھی بڑی آسانی ہوتی، حج میں جناب رش کم ہوتا، حج کے مناسک آرام کے ساتھ ادا کر لیے جاتے، ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے جناب طبیعت کے مطابق جب ان کا دل کرے، جب ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ حج کے لیے چلے جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی اس طرح ہوتا کہ جب کسی کا دل کرے ادا کرے، لیٹ کر دے، دیر کر دے، سویر کر دے۔
یہ ساری چیزیں آسان ہوتی، لیکن نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم نہ ہوتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمانوں کے اندر اتفاق قائم نہ ہوتا، مسلمانوں کے اندر تعلقات مضبوط نہ ہوتے، مسلمانوں کے اندر پیار محبت پروان نہ چڑھتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ نماز، ایک تو کامیاب مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں نماز کے متعلق تھیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں نماز کا جو سنت طریقہ ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔